بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آیت میں نے آپ کے سامنے جو پڑھی ہے، شعبان کا مہینہ ہے، تو شعبان کے مہینے میں کون سا مضمون لیا جائے؟ جناب عقیل بنی ہاشم کی خدمت میں رہیں، یا حضرت علی اکبر کی خدمت میں رہیں، یا ایک مرتبہ نگاہ دیکھنے لگے تو مولا حسین کی یاد آ جائے، اور پھر اگر اور تھوڑی سی توجہ بڑھے تو حضرت عباس یاد آ جائیں، اور تھوڑی سی اور توجہ بڑھے تو حضرت قاسم یاد آ جائیں، اور تھوڑی سی توجہ بڑھے تو صاحب العصر یاد آ جائیں۔ اللہ نے یہ واحد مہینہ بنایا ہے جس میں اہل بیت کو غم نہیں دیا، خوشیاں ہی خوشیاں دے ہیں۔ سال بھر کوئی نہ کوئی مہینہ، ہر مہینہ اہل بیت کے غم کا مہینہ ہے، مگر یہ واحد مہینہ ہے شعبان کا مہینہ کہ جس میں اہل بیت کی خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ یہاں ولادتیں ہی ولادتیں ہیں، عظمتیں ہی اور فضیلتیں ہی فضیلتوں کا عنوان ہے، مگر عجیب اللہ کا انتظام ہے کہ اللہ نے کربلا کے سارے کردار شعبان میں بھیجے ہیں۔ تو مجھ خطیب کے لیے مشکل ہے کہ کس مضمون پر کہاں جاؤں، لہٰذا میں نے اس آیت کا انتخاب کیا جس آیت میں اس گھرانے کا تذکرہ ہے، اس گھر کا تذکرہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تو کسی گھوڑے پر بھی بیٹھ جائیں تو وہ بوڑھا نہیں ہوتا، اگر یہ کسی سواری پر بیٹھ جائیں تو مولا علی فرماتے ہیں لم یسن ولم یحرم، یہ ہستیاں اگر کسی سواری پر بھی بیٹھ جائیں تو وہ سواری نہ بوڑھی ہوتی ہے اور نہ بیمار پڑتی ہے۔ جی، شوق رکھنے والے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، میرے پاس بھی کچھ معلومات ہیں۔ گھوڑے کی عمر 25 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، بہت زور لگائے تو گھوڑا 30 سال میں مر جاتا ہے۔ وہ جو نبی کے پاس جوان تھا وہ کربلا میں 50 سال بعد بھی جوان ہے۔ ذوالجناح امام حسین کی سواری 50 سال بعد بھی جوان ہے، اور وہ ایسا جوان ہے کہ امام مہدی بھی اسی پر بیٹھ کے آئیں گے۔ تو یہ تو اگر کسی جانور کی طرف توجہ کر رہے ہیں تو اس کی حیات طویل ہو جائے۔ یہ جو اس دنیا سے گئے ہیں، یہ جو اس دنیا سے گئے، کوئی امام معصوم ہمارا طبعی زندگی گزار کے نہیں گیا، کوئی ہمارے امام معصوم، کوئی اہل بیت عصمت و طہارت کا فرد عظیم اپنی طبعی زندگی گزار کے شہادت کی عنوان سے اس دنیا سے تشریف لے کے گئے۔ اور تشریف کیا لے کر گئے؟ کہاں تشریف لے گئے بھائی؟ میں شہنشاہ حسین نقوی زندہ ہوں، اس پر مجھے شک کرنا چاہیے، حسین زندہ ہے اس پہ یقین ہونا چاہیے۔ دنیا کے دربار سارے ختم ہو گئے، بادشاہتیں ختم ہو گئیں، نوابی کا سلسلہ ختم ہو گیا، رائل فیملی میوزیموں میں چلی گئیں، مگر کون سا دربار ہے جو روزانہ سجتا ہے اور ہمیشہ بھرا رہتا ہے؟ وہ دربار امیر کائنات کا امیر بیٹا، جو لوگوں کو زندگی عطا کر رہا ہے، جس کی یاد لوگوں کو حیات اور تحرک عطا کرتی ہے، جس کا ذکر لوگوں میں حرارت کو ایجاد کرتا ہے۔ جی، ہم کیسے طے کرتے ہیں کہ یہ مر گیا یا یہ زندہ ہے؟ حرارت کی بنیاد پہ طے کرتے ہیں نا۔ بدن کی حرارت ختم ہو گئی، کا صاحب انتقال ہو گیا، بدن ٹھنڈا پڑ گیا، حرارت ختم ہو گئی۔ نبی فرماتے ہیں میرے حسین کے ذکر میں ایسی حرارت ہے جو مومنین کے دلوں کو زندہ رکھے گی، کبھی انہیں مرنے نہیں دے گی۔ آج اتنے سال گزرنے کے بعد کون سی حرارت ہے، کون سا ذکر ہے جو ہمیں حرارت عطا کرتا ہے، تازگی عطا کرتا ہے؟ وہ امام حسین کا ذکر۔ تو اس گھر کے، تو جس گھر میں یہ رہ رہے ہیں جہاں اینٹیں دیواریں، میں نے حضرت آیت اللہ بہجت کو دیکھا مخدوم صاحب کہ وہ جب حرم حضرت معصومہ میں داخل ہوتے تھے، مولانا تشریف فرمایا، علماء کرام کو یاد ہوگا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے فجر کی نماز کے بعد تو وہ دیواروں اور اینٹوں کو چومتے ہوئے جاتے تھے۔ تو جب یہ مدتوں لوگ دیکھتے رہے تو کچھ طالب علموں نے طے کیا کہ ان سے پوچھیں کہ آپ یہ دیواروں کو، اینٹوں کو چومتے ہوئے کیوں جاتے ہیں؟ رکتے رکتے اینٹوں کو چومتے ہوئے جاتے۔ تو فرمانے لگے کہ یہ معصومہ کے حرم کی اینٹیں ہیں، یہ کل قیامت میں گواہ بنیں گی کہ کون کون آیا تھا۔ جی، ہم سمجھ رہے ہیں یہ بولتی نہیں ہے، یہ دیکھتی نہیں ہے، یہ سنتی نہیں ہے۔ انسان کی پرانی کمزوری ہے کہ اپنا عیب کسی اور پہ ڈالتا ہے۔ میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا کہ مولا علی کی ذوالفقار مولا علی سے باتیں کرتی تھی۔ جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس چھری کو حضرت اسماعیل کے گلے پہ چلایا، وہ چھری حضرت ابراہیم سے باتیں کر رہی تھی۔ تو مجلس کے بعد ایک صاحب سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، مولانا کیا باتیں کر رہے تھے، زمانہ بدل گیا، لوہا بولتا ہے کیا؟ میں نے کہا بھائی تمہارا قصور نہیں ہے، جس زمانے میں لوگ لوگوں کی باتیں نہ سمجھتے ہوں وہ لوہے کی بات کہاں سمجھیں گے؟ میں نے ایک اللہ کے عارف کو دیکھا کہ وہ ایک امام بارگاہ میں ہر سال مجلس میں آتے تھے، جب وہ اس سال آئے تو دیکھا امام بارگاہ نیا بن گیا ہے،
تو وہ کھڑے ہو کے ڈھونڈ رہے تھے اس دیوار کو جو کوئی پرانی دیوار مل جائے. تو وہ اس جگہ جا کے بیٹھ گئے جو پرانی دیوار تھی. تو لوگوں نے آ کے کہا حضور یہاں آ جائیے, آگے آ جائیے. کہنے لگے نہیں, مجھے یہاں بیٹھنے دو, اس دیوار نے ہزاروں مرتبہ حسین سنا ہے. تو آپ کی توجہات ہیں نا میرے ساتھ. اللہ ارشاد فرما رہا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. حکم الہی ہے کہ ان گھروں کی تعمیر کرو, ان گھروں کی تعظیم کرو جن گھروں میں اللہ کا ذکر صبح و شام ہوتا ہے اور ہمیشہ اس کی تسبیح پڑھی جاتی ہے. دنیا کا کون سا گھر ہے جس میں بھائی ہمیشہ اللہ کا ذکر ہوتا ہو؟ لوگ کھاتے پیتے بھی ہیں, سوتے جاگتے بھی ہیں, اپنی بشری تقاضے بھی پورے کرتے ہیں, ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے, خوشی غمی بھی ہوتی ہے. وہ کون سا گھر ہے جس میں صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ گھر کی بات ہو رہی ہے, مسجد کی بات نہیں ہو رہی. ہاں مسجد سے متعلق آیات ہیں, مگر یہ بات ہو رہی ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. ان گھروں کی تعظیم کرو, حکم الہی ہے. ان گھروں کی تعمیر کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر اور اس کی تسبیح ہوتی ہے. وہ کون سے گھر ہیں جس میں صرف اللہ کی تسبیح ہوتی ہو؟ اصل میں نے تسبیح کو ایک خاص تسبیح کے دانوں کے ساتھ جڑا ہوا جان لیا ہے کہ صاحب فلاں صاحب تسبیح پڑھ رہے تھے تو تسبیح ہاتھ میں تو تھی نہیں, تسبیح کیسے پڑھ رہے تھے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا سانس لینا بھی اللہ کا ذکر ہے. کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو چکی چل رہے ہوتے ہیں تو چکی کی پاٹ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ 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 اللہ. کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے ہاں جھولا جھول رہا ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. وہ کون سا گھرانہ ہے جس گھرانے میں صبح شام اللہ کا ذکر اور اس کی تسبیح ہوتی ہے؟ سرکار دو جہاں نے اس آیت کو پڑھ کر سنا دیا. صحابہ کرام تشریف فرما تھے, کہا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء, وہ انبیاء کے گھر ہیں. بات پوری ہو گئی. آیت آئی, سرکار نے بتا دیا کہ مصداق اس کا انبیاء کے گھر ہیں. بات ختم ہو گئی تھی. اللہ کا کام بھی تو اللہ کا ہے. حضرت ابو بکر سے ہی کہلوایا اللہ نے کہ ذرا پوچھو تو صحیح. فوراً حضرت ابو بکر نے اشارہ کر کے کہا ہذا المکان میں نہ, یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے؟ نہیں بھائی, تھوڑا سا توجہ بڑھائیں. اللہ نے بھی انہی سے کہلوایا یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے. بھائی جب کہہ دیا سرکار نے کہ انبیاء کے گھر ہیں جن میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو بات تو پوری ہو گئی تھی. مگر پھر بھی انہوں نے پوچھ لیا یہ والا گھر ان میں سے ہے؟ اشارہ ہے مولا علی کے گھر کی طرف. سرکار نے بے ساختہ فرمایا نعم من افاضلھا, یہ گھر ان سارے گھروں سے افضل ہے. وہ گھر جو انبیاء کے گھروں سے افضل ہو. بھائی یہ گھر والوں سے ہوتا ہے. گھر اینٹوں اور پتھروں کا اہمیت پاتا ہے مکین کی وجہ سے, گھر میں رہنے والے کی وجہ سے, گھر والوں کی وجہ سے ہوتا ہے. جب وہ گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے تو اس میں رہنے والے انبیاء سے افضل کیوں نہیں ہوں گے؟ ہمارے نبی خاتم الانبیاء نبی سرکار دو جہاں کے بعد اگر اس ترین وجود ہے تو وہ اہل بیت کا وجود. یہ ہمارا روشن عقیدہ ہے, یہ ہمارا واضح عقیدہ ہے کہ خدا اور رسول کے بعد اگر اس پوری کائنات میں کوئی افضل ترین وجود ہے تو وہ مولا علی. امت متفق ہے اس کے بعد اس بات پر. مخدوم صاحب آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. امت متفق ہے اس بات کے اوپر کہ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی افضل ترین شخصیت ہے تو وہ جناب فاطمہ زہرا کی ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا حصہ ہے. قام الیہا قبل یدیہا اجلسہا فی مجلسہ, یہ ساری روایات فرمایا فاطمہ میرا حصہ ہے. جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. ان تمام روایات کی روشنی میں, بضعۃ الرسول ہونے کی روشنی میں امت کے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ نبی کے بعد اگر امت میں کوئی افضل ہے تو وہ جناب زہرا ہے. اور یاد رہے کہ جب یہ طے ہو جائے کہ نبی کے بعد اگر کوئی افضل ترین وجود جناب زہرا کا وجود ہے تو پھر مولا نبی کا یہ فرمان کیا منظر پیش کرے گا؟ لولا علی لما کان لفاطمۃ کف علی وجہ الارض, اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا. برابری کی بنیاد پر کائنات میں اگر کوئی جوڑا ہے تو وہ صرف علی و بطول کا جوڑا ہے. مجلس خواتین بھی سن رہی ہوں گی, مرد حضرات تشریف فرمائیں. دنیا کا کوئی جوڑا برابری کی بنیاد پہ نہیں ہے, کوئی برابری کی بنیاد پر نہیں ہے. ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا ہے تو فلاں کی بیٹی ہے, لڑکا بھی بہت پڑھا لکھا ہے تو لڑکی بھی بہت پڑھی لکھی ہے.
دونوں کا خاندان بھی اونچا ہے، دونوں کی شکل صورت بھی اچھی ہیں، دونوں پڑھے لکھے بھی، بھائی ایک جیسا، جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ بھائی جوڑے آسمانوں پہ نہیں بنتے، اگر جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہوتے نا تو دنیا میں ٹوٹتے نہیں۔ یہ دنیا میں ٹوٹنا بتا رہا ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا تو ٹوٹتا نہیں ہے۔ جوڑے آسمانوں پر نہیں بنتے، جوڑا آسمان پر بنا ہے، اور وہ علی و بطول کا جوڑا ہے۔ صرف اور صرف مولا علی اور جناب زہرا ہیں جو برابری کی بنیاد پر جوڑا ہے، ہر اعتبار سے جو برابر قرار پائے، ہر اعتبار سے جو برابر قرار پائے۔ جناب ختیجہ کی جوتیوں سے جھڑنے والی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، جناب ختیجہ جیسی بی بی بھی نبی کے برابر نہیں ہے، جن کو یاد کر کے سرکار آنکھوں میں آنسو بھر لاتے تھے، جن کی یاد میں سرکار نے ساری زندگی گزاری، جن کا سرکار نے 1 سال تک سوگ منایا، جن کی ایصال ثواب میں سرکار جانور ذبح کر کے ان کی سہیلیوں کو بھیجتے تھے، اس بی بی کو بھی تمام تر اس بی بی کی عظمتوں کے اقرار کے ساتھ وہ نبی کے برابر تو نہیں تھی، تو دنیا میں پھر کون سا جوڑا ہے جو برابری کی بنیاد پر ہے؟ کسی نبی کی زوجہ اس نبی کے برابر نہیں تھی۔ جب بی بی ختیجہ برابر نہیں تھی تو کہ پھر ذکر باقی تو ذکر ہی نہیں ہونا ہے، تو پھر صرف ایک جوڑا ہے جو برابری کی بنیاد پر، اور ہم کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں میں بڑھتے ہیں۔ بھائی صرف ایک جوڑے کا نکاح آسمان پر ہوا ہے، اللہ نے سیدہ کا نکاح مولا علی کے ساتھ پڑھایا، اور سیدہ کا مہر سیدہ سے پوچھا تو بی بی نے فرمایا امت کی بخشش۔ بھائی بی بی کو راضی کرنے کے لیے صلوات پڑھ لیجئے، جی امت کی بخشش، فرمایا امت کی بخشش میرا مہر ہے۔ بی بی نے فرمایا کہ امت کی بخشش نہ میرے بابا کی امت کی بخشش، میں انہیں جہنم میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ تو مولا صادق فرماتے ہیں بھائی بڑی بیٹیوں کا مہر بھی بڑا ہوتا ہے، تو اللہ نے فرمایا اور کیا چاہتی ہو؟ جی بیوی نے فرمایا مجھے صرف اپنے بابا کی امت کی بخشش چاہیے، کہ کچھ مہر میں قرار دیتا ہوں۔ تو اللہ نے سیدہ کا جو مہر قرار دیا ہے اس میں کوئی 11 چیزیں ہیں، کہ نمک بھی سیدہ کا مہر، پانی بھی سیدہ کا مہر، یہ ہوائیں بھی سیدہ کا مہر، پھر آواز آئی یہ پوری زمین سیدہ کا مہر۔ تو امام صادق فرماتے ہیں پوری زمین ہماری جدہ فاطمہ کا مہر ہے، اگر کوئی اس زمین پر ایک قدم بھی علی کے بغض کے ساتھ اٹھائے گا اس کا قدم اٹھانا حرام ہے۔ اور پھر نبی سے فرمایا اللہ نے میں نے فاطمہ کا نکاح آسمانوں پہ پڑھا دیا ہے، اے میرے مصطفیٰ زمین پر آپ دوبارہ پڑھا دیں۔ عالم انوار میں جس کا نکاح پڑھایا جائے گا تو اس کا رشتہ عالم انوار میں باقی رہے گا۔ ہماری بیگمات ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی جنت میں، یہ رشتہ یہاں کا تھا ختم ہو جائے گا، یہ رشتہ یہیں کے لیے تھا، وہاں جا کے پھر معاملات کچھ اور ہیں۔ یہ واحد جوڑا ہے جناب زہرا اور مولا علی کا، جو جوڑا دنیا میں بھی جوڑا ہے اور جو جوڑا جنت میں بھی جوڑا ہے۔ آپ نے کبھی غور فرمایا سورہ مبارکہ فجر کے اندر، سورہ مبارکہ فجر میں پروردگار عالم نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے مگر حوروں کا ذکر نہیں کیا۔ اس لیے حوروں کا ذکر نہیں کیا کہ اللہ سیدہ سے بات کر رہا ہے، شایان شان فاطمہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے کسی بھی خاتون کی بات کی جائے۔ تو یہ جب سیدہ سب سے افضل ہے بعد از نبی اور سیدہ کے بالکل برابر وجود ہے، تو اس رستے سے اپنے عزیزوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ مولا علی نبی کے بعد سب سے افضل ہے۔ اور اس گھرانے کی تو کیفیت کچھ اور ہے بھائی۔ سورہ مبارکہ سجدہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ امام 12 ہیں مگر بننے کی صلاحیت 12 سے زیادہ میں تھی۔ جی 12 سے زیادہ لوگ تھے جن میں سے اللہ نے امام بنایا، قرآن ہے نا یہ، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، سورہ سجدہ۔ ہم نے ان میں سے، اللہ کن میں سے امام بنا رہا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، سورہ سجدہ۔ ہم نے ان میں سے، اللہ کن میں سے امام بنا رہا ہے؟
میرے جوانوں بچوں کا گردن ہلانا، امام تو 12 ہے نا، 12 اماموں کو اللہ نے جن میں سے بنایا تو یقیناً وہ زیادہ ہے نا، جن میں سے اللہ نے 12 کو چنا ہے وہ 12 سے زیادہ ہے نا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ اللہ کن میں سے امام بناتا ہے؟ اللہ جن میں سے امام بناتا ہے ان میں سے ایک نام عباس کا ہے، مولا عباس ان میں سے ایک۔ سبحان اللہ۔ اللہ جن میں سے امام بناتا ہے ان میں سے ایک نام مولا عباس کا ہے۔ استاد قمر جلالوی کے 2 مصرے یاد آ گئے۔ استاد قمر جلالوی کہتے ہیں کہ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر۔ بھائی شعر کو شعر کی طرح سنیں گے آپ۔ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے۔ جن میں سے اللہ امام بناتا ہے ان میں سے ایک نام مولا عباس، ان میں سے ایک نام سید محمد ولد، ان میں سے ایک نام حضرت اسماعیل، ان میں سے ایک نام حضرت زید شہید، ان میں سے ایک نام حضرت علی اکبر۔ یہ 14 کے علاوہ جتنے معصوم ہیں نا، یہ معصوم ہیں عصمت کبریٰ پر فائز۔ جو 14 ہیں نا یہ عصمت کبریٰ پر فائز معصوم، اور جو ان کی عصمت پر دلیل بن جائے وہ عصمت صغریٰ پر فائز۔ انہیں معصوم کہا جائے گا، انہیں محفوظ کہا جائے گا۔ یہ معصوم عن الخطا علم کلام کی اصطلاحیں سنا رہا ہوں، علماء اکرام سے دعا چاہیے۔ انہیں معصوم عن الخطا کہتے ہیں جو 14 ہیں، اور ان کے علاوہ جو جن میں سے اللہ نے امام بنایا ہے انہیں محفوظ عن الخطا کہتے ہیں۔ معصوم عن الخطا اور محفوظ عن الخطا کا چھوٹا سا فرق ان بچوں جوانوں کو بتا دوں؟ بسم اللہ سب نہیں بول رہے، کیا کروں؟ جی، معصوم عن الخطا اور محفوظ عن الخطا کا ایک فرق یہ ہے کہ جو بالکل مطابق شریعت زندگی گزارے اسے محفوظ کہتے ہیں، اور شریعت جس کے مطابق ڈھل جائے اسے معصوم کہتے ہیں۔ آپ اور ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو مستحب ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے 6 مرتبہ اللہ اکبر کہو، یعنی 6 مرتبہ اللہ اکبر کہتے رہو، اور پھر 7ویں مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرو۔ یہ 7 مرتبہ اللہ اکبر آئی کہاں سے؟ اس لیے کہ حسین مولا نے 6 مرتبہ بولا، 7ویں مرتبہ بول دیا تو نماز شروع کر دی۔ شریعت میں اللہ نے اس کو حکم بنا دیا۔ میرے بھائی تو کہتے ہیں کہ امام حسین سے اللہ اکبر مڑ نہیں رہا تھا، تو معاذ اللہ نبی مکرم بار بار کہہ رہے تھے تاکہ حسین صحیح طرح سے ادا کر لیں۔ ہماری تو دید ہی کچھ اور ہے نا، ہمارا تو جو ذوق ہے، ذائقہ ہے، ہم تو جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے نا۔ یہ شریعت بن رہی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر کا، نبی کو اچھا لگا، حسین کا اللہ اکبر، نبی نے دوبارہ کہا اللہ اکبر، پھر امام حسین نے دوبارہ کہا اللہ اکبر، پھر حسین نے 3ری دفعہ کہا، نبی نے کہا، 4تھی دفعہ کہا، نبی نے کہا۔ امام حسین کا بار بار اللہ اکبر کہنا نبی کو اچھا لگ رہا تھا۔ اب ہر مسلمان کے لیے مستحب ہے کہ 6 مرتبہ مستحب کی نیت سے اور 1 مرتبہ واجب کی نیت سے، یہ شریعت ہو گئی نہیں۔ مولانا حضرات تشریف فرمائے، میں ان کا بہت طالب علم ہوں، ان سے دعا چاہیے۔ نماز جمعہ میں آپ تشریف لے جاتے ہیں نا؟ جی، نماز جمعہ میں یہ پیش نماز صاحب، یہ خطیب جمعہ، یہ بیچ میں وقفہ دے کے بیٹھ کیوں جاتے ہیں؟ سارا مجمع صلواتیں پڑھتا رہتا ہے، وہ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کھڑے ہو کے دوبارہ دوسرا خطبہ شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ مسجد میں حسین آئے تھے، نبی نے خطبہ چھوڑ دیا تھا۔ اب امام حسین کی وجہ سے قیامت تک خطیب جمعہ بیٹھے گا، وقفہ دے گا۔ اب اور بات ہے، کسی کو حسین یاد آتے ہیں، کسی کو نہیں آتے، مگر یہ عمل امام حسین کی برکت سے ہے۔